السلام علیکم۔ آج ہم دیکھیں گے لیکچر 11 فرسٹ ایئر اسلامیات اختیاری۔ ہم شروع کرنے جا رہے ہیں اپنے بک کا حصہ دوم سیکشن بی تاریخ اسلام، عہد رسالت صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ سے پہلے اسلام کی قیامت سے پہلے عربوں کی حالت، پس منظر، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حالات زندگی۔ میرے پاس پیج ہے 238۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اب یہ جو چیزیں ہیں عربوں کے حالات، یوں سمجھ لیجئے کہ یہ تھوڑے تھوڑے سے امپورٹنٹ ہیں چیزیں۔ پہلے آپ اس کی کچھ انڈر لائن کریں گے چیزیں۔ عرب، اس کا کیوں عرب کو عرب کہا جاتا ہے، اس کے معنی فصاحت، زبان آوری کے ہیں۔ چونکہ عرب جو ہیں وہ اپنے آپ کو بہت زبان والا سمجھتے تھے، اپنے سامنے ساری دنیا کو حقیر سمجھتے تھے، تو خود کو وہ عرب اور دوسروں کو عجم یعنی گونگا، عجم کا مطلب ہے گونگا کہتے تھے۔ پھر ایک رائے عرب کے بارے میں یہ ہے، عربا سے ہے، معنی سامی زبانوں میں، یعنی جو سامی زبانیں ہیں دشت اور صحرا کے ہیں، یعنی جنگل اور صحرا۔ اب چونکہ عرب کا بہت سارا حصہ انہی دو چیزوں پر مشتمل ہے، اسی لیے تمام ملک کو عرب کہا جاتا ہے۔ یہ وجہ تسمیہ، اس کو بنڈل لائن کرنا ہے آپ نے ایک ایک چیز کو۔ یہ عموماً شارٹ کوسچن آنسر میں یا آبجیکٹیو میں آتا ہے۔ پھر حدود اربع، یہ جزیرہ نما عرب ہے، تین طرف پانی ایک طرف خشکی ہے۔ اب خشکی میں کیا کیا چیزیں ہیں یہ ضرورت نہیں ہے اتنی ڈیٹیل میں جانے کی۔ بہرحال کہا جاتا ہے کہ اسی وجہ سے مکہ کو ناف زمین کہا جاتا ہے، ناف یعنی سینٹر، ٹھیک ہے۔ دنیا کے وسط میں واقع ہے عرب محل وقوع کے اعتبار سے، بس یہ 2 پوائنٹ اس میں لے لیں۔ آبادی جو ہے ظاہری بات ہے 3 کروڑ ہے، ریگستان اور صحرا ہیں، پہاڑ بھی ہیں، اور سب سے اونچی چوٹی 8000 فٹ بلند ہے، جسٹ اتنی کافی ہے۔ دریا کوئی نہیں ہے وہاں پر، سمندر کے ساتھ ان کی لگتی ہیں، یعنی کہ سرحدیں، کہا نا تینوں طرف پانی ہے، پہاڑوں سے چشمے جاری ہوتے ہیں، پھر اس کے علاوہ سمندروں میں گرتے ہیں، وادیاں بھی ہیں۔ یہاں ساحل سمندر کے قریب جو حصے ہیں وہ زیادہ سرسبز اور شاداب ہیں، یمن کا جو حصہ ہے وہ خاص طور پہ۔ بہرحال قریش کی جو تجارت ہے وہ چاندی وغیرہ کے اوپر ہے، اس وقت چاندی پر تھی۔ آج کل تو آپ کو پتہ ہی ہے کہ وہ تیل وغیرہ بیچتے ہیں اور حاجی وغیرہ جاتے آتے ہیں، اور اس کے ساتھ پھر حاجیوں کی آمد و رفت سے ان کا بہت زیادہ بزنس ہے۔ آب و ہوا بہت گرم ہے، خشک ہے، گرم ترین ملک ہے یہ، گرمی بہت زیادہ ہے، بارشیں کم، برسات میں کبھی کبھی بارش ہوتی ہے، فصلیں نہیں ہوتی، اسی لیے زیادہ تر انہوں نے جو یہ پھل وغیرہ پھول ہیں، پھل اور جو سبزیاں ہیں وہ باہر سے آتی ہیں، اور کچھ اب انہوں نے آرٹیفیشل طریقے سے پانی کا انتظام کر کے بڑے بڑے پلانٹس لگا لیے ہیں، سمندروں سے حاصل کرتے ہیں اور پھر وہ اسے لیتے ہیں، اور یہاں کا مشہور پھل کھجور ہے۔ اب یہ بس میں نے موٹی موٹی باتیں بتائی ہیں آپ کو، ٹھیک ہے۔ پھر عرب کی جو اقوام ہیں 3 ہیں، یہ بڑی امپورٹنٹ ہیں، عرب بائدہ، عرب عاربہ اور عرب مستعربہ۔ بائدہ قدیم ترین قبائل ہیں، اسلام سے پہلے ختم ہو گئے، مثلاً عاد، سمود، جرہم، عمالیق، جدلیس، بس اس میں عاد، سمود، جرہم کر لیں۔ عاربہ بنو قحطان جو عرب بائدہ کے بعد عرب کے اصلی باشندے تھے، ان کا اصل مسکن ملک یمن تھا۔ اس خاندان کی 3 بڑی شاخیں ہیں، قضاء، کہلان، ازمیر، بنو خزاعہ، اوس، خزرج وغیرہ۔ پھر عرب مستعربہ ہیں، یہ اب آپ نے نا الگ الگ تینوں کو یاد رکھنا ہے، یہ شارٹ کوسچن آنسر میں آپ دیکھیں گے کہ اکثر آئی ہوئی بھی ہے۔ یہ بنو اسماعیل کی اولاد ہیں، حضرت اسماعیل کی، جو حجاز میں آباد تھی، انہیں بنو عدنان بھی کہا جاتا ہے۔ جب اسلام آیا ہے تو بنو قحطان اور بنی اسماعیل، جن کو عدنانی قبائل بھی کہا جاتا ہے، ملک کے اصلی باشندے تھے، اور ان کے علاوہ خال یہاں یہودی بھی آباد تھے۔ پھر عرب کی جو علاقائی یعنی علاقے کے اعتبار سے کتنے حصوں میں تقسیم کیا جا سکتا ہے، 8 حصے ہیں، اس میں حجاز ہے، سب سے بڑا صوبہ ہے حجاز، جیسے اب آپ دیکھیں نا پاکستان ہے، یہاں کا پنجاب ہے، پھر سندھ ہے، پھر بلوچستان ہے،
پھر اس کے علاوہ کے پی کی یعنی سرحد ہے، تو یہاں پہ 8 اس کے سمجھے ایک طرح سے صوبے ہیں۔ سب سے بڑا صوبہ حجاز ہے، اس میں ریگستان اور صحرا ہیں۔ حجاز کے اندر مکہ، مدینہ اور طائف وغیرہ اس کے اندر آتے ہیں، ٹھیک ہے۔ نجد اس کا معنی بلند ہے، یہ عرب کے بیچ میں ہے۔ پھر چشمے ہیں بہت زیادہ تیل کے یہاں پر، اور ریاض جو ہے نا، جیسے آج کل بھی ان کا جو دارالحکومت ہے ریاض، وہ نجد میں ہی واقع ہے۔ یمن اس کا صنع دارالمقام ہے، گندم جور باجرہ ہوتی ہے۔ پھر عمان ہے، پیداوار یہاں کی کھجور ہے۔ حضر موت ہے، یہ ساحل سمندر کے ساتھ عمان اور یمن کے درمیان ہے۔ الاحسا اسے بحرین بھی کہا جاتا ہے، اور نہروں سے آبپاشی وغیرہ ہوتی ہے، کہیں کہیں چونے کا پتھر ہے۔ تہامہ ساحلی علاقے ہیں، حجاز کے جنوب میں ہیں، میدانی اور پہاڑوں پر مشتمل ہے۔ یمامہ نجد اور یمن کے درمیانی علاقے کو یمامہ کہتے ہیں۔ اب اس کو نا آپ کوشش کریں کہ یہ جو نام ہے نا 8، اس کو رٹا لگا لیں اور اس میں سے آپ کو حجاز کا پتہ ہونا چاہیے اور تھوڑا نجد کا پتہ ہونا چاہیے، ٹھیک ہے۔ باقی پھر اپنی سہولت کے مطابق اس کو یاد کر لیجئے گا۔ یہاں سے جو ہے نا اسلام سے قبل عربوں کے حالات، یہ بڑے امپورٹنٹ ہے، یہ اکثر آ بھی جاتے ہوتے ہیں، اور یہ جو حالات ہیں یہ سبجیکٹیو میں عموماً آتے ہیں، لیکن آپ سبجیکٹیو کے ساتھ ساتھ آبجیکٹیو اور شارٹ، جب سبجیکٹیو یاد کرو گے تو یہ چیزیں بھی یاد کر لینا۔ سیاسی حالت، جب اسلام آیا ہے تو کوئی سیاسی حالت خاص نہیں تھی، باضابطہ حکومت نہیں تھی، خراب حکومت تھی، خراب حالات تھے، قبیلے بٹے ہوئے تھے آپس میں، کوئی بھی وہاں پہ حکومت کرنے کے لیے ان پہ تیار نہیں تھا، کیونکہ کوئی ایک جھنڈے تلے اکٹھے ہی نہیں ہوتے تھے، کیونکہ میں نے آپ کو بتایا نا پیچھے ریگستان اور صحرا ہی صحرا تھا، کوئی روزگار نہیں تھا، پیداوار نہیں تھی، لوگ جو ہیں وہ کبھی ادھر ہیں تو کبھی ادھر ہیں، آبادیاں نہیں تھی، لہٰذا کسی کے لیے وہاں پہ کوئی کشش نہیں تھی، کسی فاتح نے کبھی اس کو فتح کرنے کی کوشش نہیں کی، کسی نے حملہ بھی کیا تو انہیں شکست دیتے ہوئے آگے نکل گیا، کسی نے کوئی باقاعدہ حکومت قائم نہیں کی، کیونکہ یہ لوگ جو ہے نا فطرتاً آزادی پسند تھے، وہ کسی کے انڈر رہتے ہی نہیں تھے۔ قبائلی نظام، قبائلی سسٹم تھا، ہر قبیلے کا سردار ہوتا جو شیخ کہلاتا تھا، انڈر لائن کریں گے۔ اب قبیلے کے جو لوگ ہیں وہ اپنے سردار کو چنتے تھے، اور بڑی عمر کا شخص ہوتا تھا، اس کو بہت بہادر اور بہت سخی ہونا ہوتا تھا، لوگ اپنے سردار کی بات مانتے۔ قبائلی تعصب بہت تھا، یعنی یہ میرا قبیلہ ہے تو وہ تمہارا قبیلہ ہے، میرا تیرا بہت تھی، یوں سمجھ لیں، ذرا ذرا سی بات پہ جھگڑا کھڑا ہوتا، جنگ ہو جاتی، اور دو قبیلوں میں اگر لڑائی شروع ہوتی تو کئی کئی نسلوں تک لڑائی رہتی۔ مثلاً جنگ بسوس، اسے انڈر لائن کریں گے، یہ بنو بکر اور بنو تغلب دو قبیلے ان کے درمیان ہوئی، جس کی وجہ ایک اونٹنی تھی، پھر 40 سال تک یہ جنگ رہی، استغفر اللہ۔ ایسے ہی ایک مرتبہ گھوڑا دوڑانے پر بنو ابس اور بنو ذبیان میں جھگڑا ہوا، کئی برسوں تک وہ لڑتے رہے آپس میں، یہ آپ نے انڈر لائن کرنی ہے۔ دو بڑے قبیلے تھے، عدنان اور قحطان۔ عدنان، یہ بڑی امپورٹنٹ باتیں ہیں، اسماعیل کی اولاد میں سے تھے، سردار کا نام مضر تھا، مشہور تھا یہ، اسی لیے یہ جو عدنان ہیں ان کو قبیلہ عدنان والے انہیں مزری بھی کہا جاتا تھا۔ باقی ان میں جو مشہور قبیلے تھے، بنو بکر تھا، بنو قریش تھا، بنو قیس، تغلب، تمیم۔ ان میں جو قریش ہیں وہ خانہ کعبہ کی لک آفٹر کرتے تھے، متولی، اسی لیے بہت زیادہ پرومیننٹ تھے، معزز تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تعلق بھی اسی قبیلے سے تھا، اس لیے آپ قبیلہ عدنان کو اچھی طرح یاد رکھیے۔ پھر قحطان، یہ لوگ قحطان سے تھے، یمن سے تھے، یہ عربوں کی نسبت بہت زیادہ متمدن یعنی ایڈوانس تھے، ان کی سلطنتیں جو تھی غسان اور ہیرا تھیں، ان کا جو مشہور بادشاہ تھا، اسے سرخ لباس پہننے کی وجہ سے حمیر کا لفظ، اسے حمیر کا لقب دیا گیا تھا، انڈر لائن کریں، حمیر جیسے ہوتے ہیں نا، حمیرہ ہوتی ہے، اسی لیے جو بنو قحطان ہے وہ حمیری بھی کہلاتے ہیں، جیسے وہ عدنان جو تھے وہ مزری کہلاتے ہیں، یہ حمیری۔ یہ قبیلہ جو ہے بنو خزاعہ مکہ میں آباد تھا، اور مدینہ میں اوس اور خزرج اسی قبیلے سے تھے۔ یہ سیاسی حالت آ گئی۔ پھر ان کی معاشی حالت بہت بری تھی، کیونکہ لڑتے رہتے تھے نا، ہر ایک دوسرے کی سمجھے ٹانگیں کاٹ رہا ہوتا تھا، پیچھے کھینچ رہا ہوتا تھا، اور اکٹھے ہونا ان کے مفاد میں تھا، اکٹھے ہونا ان کے مفاد میں نہیں ہوتا تھا، یہ سمجھتے تھے۔ تو عرب میں شہر میں رہنے والے لوگ جو ہیں حضری کہلاتے تھے، اور دیہات میں رہنے والے بدوی۔ اب شہر کے لوگ بزنس کرتے تھے، دیہات والے زراعت یعنی کھیتی باڑی، حیوانات وغیرہ یعنی کہ اونٹ گائے وغیرہ پالتے تھے، خچر گھوڑے۔ تجارت، ان کی بزنس جو تھا وہ تھا خوشبودار اشیاء، سونا، جواہرات، چمڑا، کھال،
زین وغیرہ جو زینیں ہوتی ہیں نا، زین ہوتی ہے گھوڑے پہ ڈالی جاتی ہے، گھوڑے بھیڑ بکری وغیرہ، اس کا بزنس ہوتا تھا۔ زراعت ظاہر بات ہے نہ ہونے کے برابر تھی، کیونکہ وہاں پہ زیادہ تر ریگستان تھا نا۔ پھر عرب میں 2 جگہیں تھیں بہت سرسبز، یمن کا صوبہ یمامہ، نجد، یثرب، خیبری وغیرہ یہاں پہ آباد تھے، بہت کاشتکاری ہوتی تھی، دوسرے پھلوں کے علاوہ کھجور بھی یہاں مشہور پھل رہا ہے، اور کھجور ہی سب سے نمبر 1 وہاں کی، آپ کو معلوم ہے پوری دنیا میں جو جاتی ہے۔ حیوانات کے اعتبار سے بھی بہترین ملک، عرب کے جو گھوڑے ہیں وہ خوبصورتی تیز رفتاری کی وجہ سے بہت مشہور ہیں، وہاں اونٹ بھیڑ بکریاں بہت زیادہ ہوتی ہیں، ان کے کمبل اور کپڑے ان کے بالوں سے بنائے جاتے ہیں، گوشت وغیرہ حاصل کیا جاتا ہے، تو یہ ان کی معاشی حالت تھی۔ پھر ان کی معاشرتی اور اخلاقی حالت بہت زیادہ برائیاں تھیں، مثلاً اخلاقی عیوب اگر ہم گنیں ان کے تو نمبر 1 جنگ و جدل، ہر وقت جنگ و جدل۔ میں نے ابھی پچھلے آپ کو بتایا کہ ذرا ذرا سی بات پہ لڑائیاں ہوتی اور کئی نسلیں اس کی بھینٹ چڑھ جاتی۔ کسی قبیلے کا کوئی آدمی قتل ہوتا تو اس کے بیٹے، پھر آگے اس کے بچے، آگے لوگ اس کا بس بدلہ ہی لے رہے ہوتے تھے۔ یہ لڑائیاں مورخین کہتے ہیں ایام العرب، انڈر لائن کریں، یہ لڑائیاں مشہور ہیں۔ مثلاً اس میں حرب بسوس ہے، حرب ابس و زیبان، بہت بے رحمی اور سفاکی۔ جب یہ ایک گروپ دوسروں پر قبضہ کرتا، یعنی فتح حاصل کرتا، تو وہاں بوڑھے عورتیں بچے گرفتار ہوتے، انہیں قتل کر دیا جاتا۔ یہ جنگ و جدل سب سے نمبر 1 ٹاپ پریورٹی پر ان کی برائی تھی۔ پھر نمبر 2 قتل و غارت میں بہت زیادہ ماہر تھے، مثلاً قبیلہ طے کے ڈاکو جو ہیں وہ مسافروں کو، قافلوں کو لوٹتے، عورتوں مویشیوں بچوں کو پکڑتے فروخت کر دیتے تھے۔ یہ بڑے ہی یعنی کہ سمجھے کہ ایک تھرتھلی انہوں نے مچائی ہوئی تھی۔ جیسے کوئی آپ کو یہاں پہ کہے نا پاکستان کا خدا نہ خواستہ اللہ نہ کرے کوئی بڑے بڑے ڈاکو مشہور رہے ہیں یہاں پر، تو یہ اپنے زمانے کے طے جو تھے اس کے ڈاکو تھے۔ پھر چوری بھی بہت تھی، نہ صرف بدوی قبائل بلکہ قریش جو خانہ کعبہ کی تولیت یعنی اس کی لک آفٹر اور تجارت کی وجہ سے متمول تھے، یعنی کہ اچھے خاصے امیر تھے، وہ بھی اس چوری کے مرض میں مبتلا تھے۔ اسی لیے جب وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے تھے نا بیعت کے لیے، کیا عورتیں کیا مرد، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہتے تھے کہ عہد کرو اسلام لانے کے بعد چوری نہیں کرو گے، خاص طور پہ کہا جاتا تھا ان کو۔ پھر شراب نوشی ان کی گٹی میں تھی، فیشن جیسے اب ہم کوک پیتے ہیں نا، اتنی کثرت سے وہ لوگ شراب پیتے تھے، مرد عورتیں بہت کم لوگ تھے گنتی کے لوگ جو بچے ہوئے تھے، جتنی پرانی شراب ہوتی جس کے پاس وہ اتنا زیادہ لوگوں میں بہت پاپولر ہوتا بندہ۔ خود شراب کشید کرتے یعنی نکالتے تھے نا، کثرت سے پیتے۔ جب قرآن میں آیا کہ شراب حرام ہے تو مدینہ کی گلیوں میں حکم کی فرمانبرداری کرتے ہوئے شراب پانی کی طرح بہنے لگی۔ پھر قمار بازی، جوا بہت زیادہ تھا، مثلاً جوا جو ہے نا وہ ازلام اس کو ذرا انڈر لائن کریں گے، جوئے کے تیروں کے ذریعے کھیلا جاتا تھا، اور ان کی تعداد 10 ہوتی تھی، یعنی 10 تیر ہوتے تھے، ہر ایک تیر کا حصہ الگ الگ مقرر ہوتا تھا۔ اس کا طریقہ تھا کہ ریت میں کوئی چیز چھپا دی جاتی، پھر اس ریت کی 2 ڈیریاں بنائی جاتی، پوچھا جاتا کہ پوشیدہ چیز ریت کی کون سی ڈیری میں ہے۔ اب جیسے ہم اپنے ہاتھ میں کوئی چیز چھپاتے ہیں نا تو بچے سے پوچھتے ہیں بتاؤ کہاں ہے، اس ہاتھ میں یا اس ہاتھ میں، تو یہ ڈیریاں بناتے تھے، جو صحیح بتاتا وہ جیت جاتا، جو غلط بتاتا وہ ہار جاتا۔ تو اس طرح سے یہ جوا وغیرہ کھیلا جاتا تھا، اور پھر وہ تیروں پہ جوا ہوتا تھا، اور پھر اس کے نام ہوتے تھے، 7 پہ نام ہوتے تھے، 3 جو ہیں وہ خالی ہوتے تھے، تو جو خالی جس کے نام نکلتا تھا نا تو پورے اونٹ کی قیمت ان تینوں کو دینی پڑتی تھی۔ پھر اونٹوں بکریوں مال دولت پر کھیلا جاتا، اور جب وہ جوئے ہارتے تو اپنی بیویاں اور اولادوں کو بھی جوئے میں ہار دیتے تھے۔ اور جو لوگ اس محفل میں نہ جاتے نا شراب نوشی جوا بازی میں، لوگ کہتے تھے یہ بڑے بخیل ہیں، بڑے کنجوس ہیں، ان کی یعنی واٹ لگائی جاتی تھی پورے معاشرے میں، ان کا مذاق اڑایا جاتا تھا۔ عورتیں کہتی تھی ہم شادی نہیں کریں گے، ان کو برم کہا کہتے تھے، یہ کنجوس، توبہ توبہ انہیں پرے کرو۔ تو اب لوگ جو ہیں وہ نہ چاہتے ہوئے بھی ان محفلوں میں شریک ہوتے تھے، کیا امیر کیا غریب، کیا چھوٹا کیا بڑا، کیا عورت کیا مرد، سوچیں ذرا اخلاقی گراوٹ۔ وہاں پہ جو عشق نہیں کرتا تھا نا عورتیں مرد، وہ بڑے گھٹیا لوگ سمجھے جاتے تھے، اور اپنے جو عشق کے کارنامے یا فخریہ بیان کرتے، میلوں میں سناتے۔ امراء القیس نے اپنے قصیدے میں اپنی چچا زاد بہن کے ساتھ عشق کا واقعہ بیان کیا، اور یہ قصیدہ اتنا وہ پاپولر ہوا فصاحت اور بلاغت یعنی اپنے لکھنے پڑھنے میں کہ خانہ کعبہ میں لٹکایا ہوا تھا انہوں نے۔ اعلانیہ یعنی کہ فخر سے بیان کرتے کہ یہ میں نے اپنی کزن سے عشق کیا اور میرا افیئر تھا، استغفر اللہ۔ پھر زنا بدکاری،
کسی قوم کی تباہی، بربادی اور زوال کیوں ہوتا ہے؟ کیونکہ زنا اور فحاشی عام ہو جاتی ہے۔ ان کے جو شاعر ہوتے تھے وہ زنا کے واقعات پوری ڈیٹیل، فلاں کے ساتھ فلاں کا تعلق، فلاں کے ساتھ، اب سوچیں پورے معاشرے میں یہی تماشے چل رہے ہوں کیا حال ہوگا۔ وہاں جو رؤسا ہوتے تھے، بڑے بڑے امیر، لونڈیاں عام ہوتی تھیں، سب کے تعلقات کسی کے ساتھ کسی کے، بے حیائی بے شرمی انتہا کو، والد مرتا تو والدہ کے ساتھ لوگ جو ہے نا بچے جائیداد کی طرح سے تقسیم کرتے اور وہ شادی کرتے۔ بیت اللہ کا حج کرنے والے جو لوگ آتے تھے باہر سے بھی اندر سے، قریش کے علاوہ سب ننگے ہوتے اور بیت اللہ کا طواف کرتے۔ وہ کہتے ہیں ہم گندے کپڑوں کے ساتھ، یہ کپڑے گندے ہیں، ناپاک کمائی سے حاصل کیے ہیں، ہم ان کو پہن کے گناہ کرتے ہیں تو ہم خانہ کعبہ نہیں حاضر ہو سکتے، لہٰذا کیا مرد کیا عورتیں آتے۔ پھر سود خوری، بہت زیادہ لین دین تھا، بہت ظالمانہ صورتحال تھی۔ اگر کوئی بندہ قرض ادا نہ کرتا تو جو سود دینے والا ہے وہ قرض کی مدت میں بھی اضافہ کر دیتا اور سود بھی بڑھا دیتا تھا اور دگنا چگنا ہوتا۔ ظاہری بات ہے ایک غریب بندے نے وہ کیسے سود دینا ہے۔ پھر دختر کشی، بچیوں کو پیدا ہوتے ہی زندہ کرنا، پیدا درگور کرنا، جیسے بیٹی پیدا ہوتی منہ چھپاتے پھرتے۔ وجہ کہتے تھے کہ ہم کیوں اس کو پالیں، اس نے تو دوسرے کے گھر چلے جانا ہے، اس کے فائدے دوسرے اٹھائیں اور ہم اس کو پالیں۔ دوسرا کہتے تھے پھر ہماری بیٹی بڑی ہوگی، ہماری جائیداد جو ہے وہ تقسیم ہوگی، لوگ آئے گا، داماد آئے گا اور وہ کہے گا جی جائیداد دو، تو ہمیں نہیں ضرورت، ہمیں نہیں داماد چاہیے۔ اسی لیے اسلام نے دختر کشی کو سخت حرام قرار دیا۔ عورت کا مقام کوئی نہیں تھا عربوں کے اندر، عورت کی حیثیت جانور کی سی ہوتی تھی۔ مرد جتنی مرضی شادیاں کرے، پاویں 100 کرے، جب چاہے وہ چھوڑ دے بغیر کسی وجہ کے۔ اور وہاں پہ عورت جو ہے وہ چھوڑتا اس طرح نہیں تھا کہ میں نے تمہیں طلاق دی، وہ اس سے تعلقات، ازدواجی تعلقات یعنی اپنے جو ریلیشن ہیں شادی میاں بیوی کے، چھوڑ دیتا تھا۔ عورت معلق یعنی لٹکتی رہ جاتی تھی، آسمان اور زمین کے درمیان جیسے کوئی چیز لٹک رہی ہوتی ہے۔ نہ وہ شادی شدہ میں کنسیڈر ہوتی تھی، نہ وہ غیر شادی شدہ میں، نہ کسی سے شادی کر سکتی تھی، اس کا وراثت میں کوئی حق نہیں تھا۔ تو یہ عورتوں کے حالات ہیں، یہ سارے جو ہم نے پڑھے ہیں نا 10 پوائنٹ، یہ عربوں کی معاشرتی اور اخلاقی حالت ہے۔ آپ نے کوشش کرنی ہے اوورآل بھی یاد ہو، سیاسی حالت کیا ہے، معاشی حالت کیا ہے، معاشرتی اور اخلاقی حالت کیا ہے اوورآل، اور پھر آپ کو اسٹیپ بائی اسٹیپ الگ الگ، یعنی معاشرتی اور اخلاقی حالت پہ اگر آپ کو کوئی کہتا ہے کہ عربوں کی معاشی اور اخلاقی حالت لکھیں تو یہ آپ کو 10 پوائنٹ آپ کے ٹپس پہ یاد ہونے چاہیے۔ پھر ان کی اخلاقی حالت، کچھ اخلاقیات بھی تھیں، مثلاً بہادر تھے، شجاعت تھی، شجاعت اور بہادری ایک ہی چیز ہے۔ بدوی زندگی تھی نا، بہت جفا کش تھے، آپس میں چونکہ لڑتے رہتے تھے، دلیر بھی تھے، جنگ سے پیٹ نہیں پھیرتے تھے، برا سمجھتے تھے، معیوب۔ اگر کوئی شخص گھر میں مر جاتا تو اس کی اولاد کو تانے دیے جاتے، تیرا باپ گھر میں فوت ہوا ہے، لڑائی میں کیوں نہیں فوت ہوا، جنگ میں کیوں نہیں فوت ہوا، تو لوگ شرم و شرمی نکلتے ہی تھے۔ بڑے بڑے شعر پڑھتے تھے لڑائی کے موقعوں پر لوگ جو ہے نا ان کے حوصلے بلند کرنے کے لیے۔ بہت زیادہ مہمان نواز تھے، اگر کسی مفلس اور تنگ دست کے پاس کوئی مہمان چلا جاتا تو وہ اونٹنی تک ذبح کر لیتے تھے، اور اس شخص کو بڑا ہی معاشرے میں بڑا نیک نام حاصل تھا کہ جس کا چولہا ہر وقت جلتا رہے مہمانوں کے لیے۔ لوگ اپنے خیموں کے باہر آگ جلائے رکھتے تھے کہ بھولا بھٹکا شخص آئے، خود بھوکے پیاسے رہتے، مہمان کی تواضع میں کمی نہ کرتے، کسر نہ اٹھا رکھتے۔ ایفائے عہد بھی بہت زیادہ تھا، ہر بات وعدہ پورا کرنے کی کوشش کرتے، ایک دوسرے کے حلیف بن جاتے، حلیف مین ایک دوسرے کے ہیلپر سپورٹر بنتے، حلیف قبائل ایک دوسرے کی مدد کرتے، وہ کہتے ہمارا فرض ہے۔ اور اس میں جو سموئیل بن عادیہ کی مثال دی جاتی ہے کہ جس نے ایفائے عہد کی خاطر اپنے بیٹے کو قربان کر دیا تھا، کسی عہد کی وجہ سے اس نے اپنے بچے تک کو بھی قربان کر دیا، اس بندے کی مثال ہے۔ پھر سخاوت تھی، بہت سخی تھے، سردار کے چناؤ میں سخاوت ایک معیار تھا، سخاوت میں اپنا سب کچھ قربان کر دیتے تھے۔ سخاوت اور مہمان نوازی میں قبیلہ بنو طے کے سردار حاتم طائی کا نام ضرب المثل، یعنی ڈاکے بھی بہت ڈالتے تھے، سخاوت بھی بہت کرتے تھے۔ حاتم طائی کا نام تو سنا ہی ہوگا۔ مذہبی حالت بڑی بری تھی، خالق کے یہ جو بعض قبائل تو نہ خالق کو مانتے تھے نہ جزا و سزا کو، لیکن اکثر قبائل خالق یعنی اللہ کو مانتے تھے لیکن قیامت اور جزا سزا کے منکر تھے۔ وہ کہتے تھے یہ کوئی نہیں ہوگی، اور اگر ہوگی بھی تو ہمیں ہمارے بت چھڑا لیں گے۔ بہت زیادہ بت اور ستارہ پرست لوگ تھے۔ بعض قبائل جو تھے نا وہ آگ یعنی آتش پرستی کرتے تھے۔ خانہ کعبہ بت پرستی کا مرکز، 360 بت بیت اللہ میں تھے۔ پھر اس کے علاوہ شام کی طرف سے آ کر مدینہ اور اس کے نواح میں بھی کچھ یہودی آباد ہو گئے تھے۔
یہودیوں کی یہ آبادی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی وفات کے بعد وجود میں آئی۔ ان یہودیوں میں بنو قریظہ، بنو قینقاع وغیرہ مشہور قبائل تھے۔ کچھ عیسائی بھی ملک عرب میں آباد تھے، غسان اور نجران میں بہت سے، یہ مختلف قسم کے مذاہب کے کچھ لوگ یہاں پہ آباد تھے۔ جیسے میں نے آپ کو کہا نا کہ مدینہ اور اس کے نام میں کچھ یہودی آ گئے تھے، یہ یہودیوں کے قبائل جو ہے نا وہ اب ہم آگے جا کر پڑھیں گے۔ پھر بت پرستی، ان کا سب سے بڑا بت حبل تھا، انڈر لائن کریں، خاپا کی چھت پہ تھا۔ قریش جب لڑائی کرتے تھے نا جنگیں، تو اسی کو پکار کر مدد مانگتے تھے۔ یہ بت پرستی کا بانی عمر بن لہی تھا، اس کو انڈر لائن کر لیں۔ اگر اس کا نام اصل ربیعہ بن حارثہ تھا، یہ عرب کا مشہور قبیلہ بنو خزاعہ اسی کی نسل سے ہے۔ عمر سے پہلے جو جرہم کعبہ کا متولی تھا، انڈر لائن کریں، یعنی اور عمر سے پہلے جرہم جو تھے نا وہ کعبہ کی لک آفٹر کرتے تھے۔ عمر نے لڑ کر جرہم کو مکہ سے نکالا اور خود حرم کا متولی بن گیا۔ وہ ایک مرتبہ شام کے کسی شہر گیا، وہاں دیکھا لوگ بت پرستی کر رہے ہیں، ان سے پوچھا کیوں پوچھ رہے ہو؟ انہوں نے کہا کہ یہ ہماری حاجتیں پوری کرتے ہیں، ہمیں لڑائی میں فتح دلاتے ہیں، قحط پڑتا ہے تو پانی برساتے ہیں۔ تو عمر بھی ان سے چند بت لے آیا اور لا کر اس نے خانہ کعبہ کے آس پاس رکھ دیے۔ کعبہ چونکہ مرکز تھا نا، لوگ آتے تھے حج کے حوالے سے، لہٰذا وہاں سے تمام قبائل میں بت پرستی پھیل گئی۔ ان کا سب سے قدیم بت منات تھا، انڈر لائن کریں، یہ سمندر کے کنارے قدید کے قریب نصب تھا، یعنی ایک ان کا سب سے بڑا بت حبل تھا اور قدیم بت منات تھا۔ جو بت پرستی ہے وہ ایجاد کس نے کی، یہ آپ کو سب پتہ ہونی چاہیے، بڑی امپورٹنٹ ساری باتیں ہیں۔ مدینہ کے قبیلے اوس اور خزرج اسی پر قربانی چڑھاتے تھے، یعنی منات پہ، اور جب کعبہ کا حج کر کے آتے تو احرام یہاں پہ اتارتے تھے، استغفر اللہ، یعنی دو جگہ کی وہ حاضری دیتے تھے۔ پھر عیسائیت بھی تھی وہاں پر، عیسائی بھی تھے، بنو قزاع کا تعلق عیسائیوں سے تھا۔ قبیلہ غسان ربیعہ بھی عیسائیت کو ماننے والے تھے۔ قبیلہ طے کا رئیس جو حاتم طائی وہ بھی عیسائی تھا۔ نجران کے لوگ بھی عیسائی تھے۔ عیسائیت کے مکہ پر بھی اثرات تھے۔ ورقہ بن نوفل جو ہیں وہ بھی عیسائی ہو گئے تھے، اور ورقہ بن نوفل نے انجیل کا عربی میں ترجمہ بھی کیا تھا۔ اسی طرح عبداللہ بن حجش، عثمان بن حویرث بھی عیسائی ہوئے تھے۔ عیسائی حدیثہ کو خدا کا بیٹا مانتے تھے۔ عیسائیوں نے عیسیٰ علیہ السلام پر نازل ہونے والی الہامی کتاب انجیل میں اپنی مرضی سے تحریف کی، یعنی کہ کچھ عیسائی بھی یہاں پہ آباد تھے، یہودی بھی آباد تھے، باقی مذاہب کو ماننے والے بھی آباد تھے۔ یعنی ہم چونکہ مذہبی حالت پڑھ رہے ہیں نا، تو مذہبی حالت میں یہ بت پرستی بھی آتی ہے، عیسائیت بھی آتی ہے، پھر آگے یہودیت۔ 5ویں صدی قبل مسیح میں بخت نصر نے جب یہودیوں کو نیست و نابود کرنا چاہا تو یہودی یہاں چلے آئے تھے۔ اس کو اب انڈر لائن کریں گے، یہودی کب آئے؟ 5ویں صدی میں بخت نصر کے بعد۔ یہ ان کے قبیلے تھے بنو حارث، بنو کعب، بنو کنانہ، حمیر، کندہ۔ خیبر کے لوگ بھی یہودیت میں داخل ہوئے۔ یثرب میں، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ تشریف لائے ہیں تو 3 قبیلے تھے، یہ انڈر لائن کریں گے، موسٹ امپورٹنٹ۔ بنو نذیر، اس کو ناموں کو لکھنے کی پریکٹس کیجئے، بنو قینقاع اور بنو قریظہ، یہ 3 بڑے امپورٹنٹ قبیلے ہیں ان کے۔ یہود نے حضرت عزیر علیہ السلام کو انڈر لائن کریں، خدا کا بیٹا کہا۔ موسیٰ علیہ السلام پر جو الہامی کتاب تورات نازل ہوئی اس میں چینج کیا، رد و بدل، اپنے ہاتھ سے اس کو لکھی چیزیں بہت ساری، اور کہا یعنی ساری نہیں چینج ہوئی اس طرح سے، کچھ نہ کچھ امپورٹنٹ پوائنٹس موجود ہیں، باقیوں کو اس نے چینج کر کے یہ کہا انہوں نے کہ یہ اللہ نے لکھا ہے، اللہ نے کہا ہے۔ ان کا عقیدہ کیا تھا یہ انڈر لائن کریں کہ وہ اللہ کے بڑے چہیتے ہیں، پیارے ہیں۔ جہنم کی آگ نہیں ہمیں چھوئے گی، چند روز کے، جس میں انہوں نے بچڑے کی پوجا کی تھی، وہ جو ہم نے زیادتی کی تھی نا، بس اتنے دن ہمیں جہنم کی آگ چھوئے گی۔ سود کاروبار کرتے تھے، عرب والوں کو یہ کہتے تھے امی، امی یعنی ان پڑھ ہیں، وہ پڑھنا لکھنا نہیں جانتے۔ یہاں کے امیوں کو دھوکہ دینا وہ کہتے تھے ہمارے لیے جائز ہے۔ عیسائیوں کی طرح یہود بھی اہل کتاب ہیں، یعنی ظاہر بات ہے کتاب کو تورات کو مانتے ہیں۔ پھر سابعین ہیں، 3 بار قرآن میں یہ لفظ آیا ہے۔ سید سلیمان ندوی لکھتے ہیں سابعین کا اصل مولد بابل ہے، یعنی کہ کہاں یہ لوگ پیدا ہوئے ہیں؟ بابل شہر میں۔ ستاروں اور بتوں کی پوجا کرتے تھے، انڈر لائن کریں۔ ستاروں کی ارواح کو خدا اور اس کے بندوں کے درمیان وسیلہ سمجھتے تھے، یعنی ستارے جو ہیں نا وہ اصل میں روحیں ہیں، اللہ اور بندوں کو ملاتی ہیں۔ 3 وقت ستاروں کی پوجا کرتے۔ ان کا قبلہ بھی تھا قطب شمالی، یعنی ستارہ تھا قطب شمالی، جو ستارہ بڑا مشہور ہے۔ سابعین روزوں کے دن ان کے ہاں مقرر تھے۔ مذہبی عقائد بنی اسرائیل کے بالکل اپوزٹ یعنی ضد تھے۔ تورات کے تمام انبیاء کو ابراہیم علیہ السلام سے لے کر نعوذ باللہ آخر تک سب کو کاذب یعنی جھوٹا اور مفتری یعنی کہ گھڑنے والا قرار دیتے تھے۔ ان کا یہ بھی عقیدہ تھا کہ جو مصری فرعون کے ساتھ ڈوبنے سے بچ گئے وہ قطب شمالی کی جنت میں آرام کر رہے ہیں،
یعنی فرعون اور اس کے ساتھی جو ڈوبنے سے بچ گئے تھے وہ وہاں پہ اس میں احرام کر رہے ہیں۔ صابئین حضرت یحییٰ علیہ السلام کو سچا نبی مانتے تھے، یہ انڈر لائن کر لیں کہ یہ حضرت یحییٰ کو مانتے ہیں۔ پھر مجوسیت ہے، یہ لوگ ایران سے ہجرت کر کے عرب کی مشرقی سرحدوں اور یمن میں آباد ہو گئے۔ مجوسی دو خداؤں کو مانتے تھے، انڈر لائن کیجئے، یہ دو خداؤں کو مان رہے ہیں۔ صابی کس کو مان رہے ہیں؟ ستاروں کی پوجا کر رہے ہیں۔ یحییٰ علیہ السلام کو مان رہے ہیں، باقی کسی کو نہیں مان رہے۔ یہ مجوسی کون ہیں؟ دو خداؤں کو مانتے ہیں، اسی وجہ سے ان کے مذہب کو سنویت کا نام کہا جاتا ہے۔ ان کے نزدیک ایک نیکی کا خدا ہے اور دوسرا بدی کا خدا ہے، انڈر لائن کریں گے۔ نیکی کے خدا کو یزداں کہا جاتا تھا اور بدی کے خدا کو اہرمن، اسے انڈر لائن کر لیں بہت اچھی طرح سے۔ یزداں اور اہرمن کس کس خدا کو یہ کہتے تھے نیکی ہے اور یہ بدی کا خدا ہے۔ روشنی کو خیر کا مظہر کہتے تھے، مظہر اس کی وجہ سے، اور اندھیرے کو شر کا مسکن خیال کرتے تھے۔ آگ کی پوجا کرتے تھے، آگ کو خدا کا نور اور نیکی کی علامت سمجھتے تھے۔ پھر اس کے علاوہ جو آخری چیز ہے وہ ہے حنفیت۔ قبل اسلام کچھ لوگ سلیم الفطرت بھی تھے، انہیں پتہ تھا کہ عرب میں جہالت اور بدی نے دین کی اصل حقیقت کو چھپایا ہوا ہے، یہ دین حنیف پر قائم لوگ تھے۔ حنیف کا لفظ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے استعمال ہوتا ہے، انڈر لائن کریں۔ یہ لوگ فطرتاً بدی اور برائی سے دور رہنے والے تھے، کوشش کرتے تھے۔ ابراہیم علیہ السلام کے کہتے تھے کہ پتہ چلے، کیونکہ کئی سو سال گزر چکے تھے نا، گزرے ہوئے، بلکہ شاید 2000 سال، تو ابھی انہیں کچھ پتہ نہیں تھا، دین بالکل مٹ چکا تھا ابراہیم اسماعیل والا دین، نہ ان کی تعلیمات تھی نہ دین تھا، بس بدعت ہی بدعت تھی۔ یہ لوگ توحید کے ماننے والے تھے، تعداد بہت تھوڑی تھی۔ یہ توہم پرستی اور بت پرستی سے اکتا کر حق کی تلاش میں رہتے اور اپنے آپ کو عبادت میں مصروف رکھتے تھے۔ غرض کیا ہے؟ جب اسلام آیا ہے، سیاسی، معاشی، معاشرتی، مذہبی اور اخلاقی اعتبار سے یہ لوگ تباہی کے کنارے پر کھڑے تھے۔ انسانوں کے خون کا پیاسا، معمولی باتوں پر قتل و غارت، پورے عرب ظلمت اور اندھیرے میں بھٹکا ہوا۔ ان حالات میں اللہ نے انسانیت پہ فضل کیا، اپنے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا، آپ تشریف لائے، تاریکیاں چھٹیں، ظلمت اندھیرا دور ہوا، حق آیا اور باطل مٹ گیا۔ ٹھیک ہے، یہ آگے آپ دیکھیں گے آپ کی بک میں شجرہ نصب ہے، قریش کے حوالے سے، اس میں آپ اس کو ذرا پڑھ لیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا شجرہ نصب جو ہے وہ کہاں سے جا کر ملتا ہے۔ ٹھیک ہے، اور پھر اس کے بعد ہم اگلا ٹاپک لیں گے نیکسٹ لیکچر میں، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ابتدائی زندگی جو ہے، بلکہ اس کو ہم ایک آدھ چھوٹی سی لائن پڑھ سکتے ہیں، تو 1-2 منٹ ہیں میرے پاس۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس وقت تشریف لائیں، ابھی ہم نے پیچھے پڑھا کہ کتنی انسانیت گمراہی میں بھٹک رہی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوئی مکہ میں 12 ربیع الاول عام الفیل، 22 اپریل 571 کی مبارک سات میں، اور طلوع آفتاب سے قبل آپ پیدا ہوئے، یعنی فجر کے وقت جو ہے۔ پھر اس کے علاوہ آپ کے والد ماجد عبداللہ جو تھے وہ آپ کی پیدائش سے چند ماہ پہلے ہی 4 ماہ پہلے وفات پا چکے تھے، اس کو انڈر لائن کریں گے۔ آپ کی والدہ ماجدہ جو ہیں ان کا نام حضرت آمنہ، انڈر لائن کریں گے۔ چونکہ آپ کے والد ماجد رحلت فرما چکے تھے، لہٰذا آپ کی پرورش آپ کے دادا حضرت عبد المطلب نے فرمائی۔ عبد المطلب نے اپنے پوتے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو سینے سے لگایا اور کعبہ میں لے گئے اور ان کے لیے درازی عمر کی دعا کی۔ دادا نے آپ کا نام محمد رکھا، اسے انڈر لائن کریں گے۔ آپ کی والدہ ماجدہ نے احمد رکھا، مفہوم کے اعتبار سے، یعنی معنی کو اگر ہم دیکھیں، محمد اور احمد بہت اعلیٰ نام ہے۔ محمد کے معنی ہے جس کی بہت تعریف کی گئی، انڈر لائن کیجئے، اور احمد کے معنی ہے جو بہت زیادہ تعریف کرنے والا۔ یہ پکا پانی آپ کو رٹا ہوا ہونا چاہیے اپنے شارٹ کوسچن آنسر کے لیے۔ عبد المطلب نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے 7ویں روز قربانی کی اور تمام قریش کی دعوت کا اہتمام کیا۔ دعوت کے بعد قریش نے بچے کا نام پوچھا تو عبد المطلب بولے محمد۔ قریش کو بہت حیرانگی ہوئی، کہنے لگے کہ یہ نام کیوں، یعنی اتنا یونیک نام تھا کہ کسی نے اس سے پہلے نہ یہ نام سنا تھا، نہ کسی نے یہ نام رکھا تھا۔ تو عبد المطلب نے فرمایا کہ میں چاہتا ہوں کہ میرا یہ بچہ دنیا بھر کی تعریف اور ستائش کے لائق بنے، اس کو آپ انڈر لائن کریں گے۔ پھر اس کے بعد ان کی رضاعت کے معاملات آ جاتے ہیں۔ وہ عرب کے ہاں جو بڑے بڑے لوگ تھے نا، کھاتے پیتے لوگ، وہ اپنے بچوں کو دیہاتوں میں بھیجتے تھے تاکہ دیہات میں رہ کر، بدوی قبائل میں رہ کر ان کے اندر جرأت آئے، شجاعت، فصاحت و بلاغت، یعنی زبان اچھی ہو۔ پھر ولادت سے جب 8واں دن ہوا تو آپ کو ابو لہب کی لوڈی صوبیہ کے سپرد کر دیا گیا، انڈر لائن کریں کہ وہ آپ کی پرورش کریں۔ لیکن چونکہ عربوں کا دستور تھا، رواج تھا، پھر قبیلہ بنو سعد کی حضرت حلیمہ سعدیہ آئی ہیں
رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے سپرد کیا گیا۔ ہر 6 ماہ بعد وہ آپ کو والدہ مائدہ اور دوسرے رشتہ داروں سے ملانے کے لیے آپ کو لے کر آتی تھیں۔ پھر یہ بڑی جب رضاعت تھی آپ کی جاری تو حضرت حلیمہ کے ہاں بہت برکت ہوئی، معاشی تنگی ختم ہوئی۔ 4 سال تک حضرت حلیمہ کی گود میں رہے، اسے انڈر لائن کریں۔ پھر وہ ایک مرتبہ آپ کو آمنہ کے پاس لے کر آئیں۔ حضرت حلیمہ کو آپ سے بہت محبت تھی، اور ایک دفعہ جب آپ یعنی کہ نبی بنے تھے، وہ آپ سے تشریف لائی ہیں ملنے کے لیے، تو آپ نے کہا میری ماں، اور ان سے لپٹ گئے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمارے لیے آسانیاں کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔